أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 344 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ یونس کی آیات 59 تا 61 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام بصیرت القرآن میں شریک ہو رہے ہیں. اور آج ایک اور نئے ساتھی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. ناظرین کرام درمیان میں بالکل ایک نوجوان ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, ہوش محمد ان کا نام ہے اور حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن سیکھنے کے لیے کراچی میں اس قرآن اکیڈمی میں زیر تعلیم ہے. ناظرین کرام چلتے ہیں ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کے مطالعے کی طرف. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی فضیلت بقیہ سب کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا مخلوق پر. اللہ اکبر. یہ بہقی شریف کی روایت ہے. قرآن اللہ کا کلام, اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ہے. اب دنیا میں مخلوق جو کچھ بھی کہہ رہی ہے بول رہی ہے وہ مخلوق کا کلام ہے نا. یہ سارے کلام, ان سارے کلاموں پر اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے. ناظرین کرام غور کیجئے, مخلوق کے کلام کو سننے کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور گناہ کے اور بھی کام کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ. جبکہ اللہ کا کلام اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کی فضیلت بقیہ تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کا یقین عطا فرمائے اور اس سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورہ یونس کی آیات 59 تا 61 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, کیا تم نے دیکھا جو نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق تو تم نے بنا لیا ہے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال. فرمائیے کیا اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں یا تم اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان کا جو منسوب کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جھوٹ روز قیامت کے بارے میں؟ بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر, اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں آپ جو کچھ بھی اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے، اور اے لوگوں تم کرتے ہو کوئی بھی عمل تو ہم اس وقت ہوتے ہیں تم پر گواہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، اور نہیں پوشیدہ ہوتی تمہاری رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورہ یونس کی آیات 59 تا 61 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی، گزشتہ آیات اور آج کی آیات کا باہمی ربط۔ بالکل صحیح، تو باہمی ربط سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، گزشتہ آیت میں قرآن کریم کی 4 صفات کا بیان تھا، بڑی تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے یہ واعظ ہے، دل کو نرم کرنے والا کلام، یہ شفا ہے، سینوں کے امراض کی شفا، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ان 4 صفات کا ذکر پچھلی آیات میں ہم نے سمجھا تھا۔ اب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ زیر مطالعہ آیات میں تلاوت قرآن کریم کی فضیلت کا ذکر ہے۔ پچھلی آیات میں قرآن کی صفات کا بیان تھا، آج کی آیات میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں ہم تشریح میں سمجھتے ہیں ان کا مختصر خاکہ، ایک اسکیچ پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے حوالے سے 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اختیار مخلوق کا نہیں ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ خالق کا۔ دوسری بات، لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، عظیم اکثریت اللہ کی بندگی اور اللہ کی شکر گزاری کی روش سے غافل رہتی ہے۔ اور آخری بات ہے تعارف کے ذیل میں، ہر چھوٹی یا بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کا علم علم کامل ہے اور کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ تجزیہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی، جن آیات کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ان کا مختصر سا تعارف۔ آیات کا مختصر سا تعارف، بلکہ ہر آیت کا موضوع کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے میں، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس آیات 59 تا 61 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 59 محض گمان سے حلال و حرام اختیار کرنے والوں کی مذمت۔ مراد کیا ہے؟ اپنی مرضی سے جو چاہ حلال کر لیا، جو چاہ حرام کر لیا، ایسی حرکت کرنے والوں کی مذمت کا بیان۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کی گرفت، جھوٹی باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں ان کی گرفت ہوگی، اس کا ذکر ہے۔ اور آخری بات ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ مخفی کا مطلب چھپی ہوئی، بالکل صحیح بات ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا۔ آئیے سب سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 59۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کیا تم نے دیکھا جو نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق تو تم نے بنا لیا ہے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال؟ فرمائیے، کیا اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں یا تم اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہے ہو؟ ترجمہ ہوا سورہ یونس کی آیت نمبر 59 کا۔ چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، مشرکین کے مذہبی سرداروں کی سرزنش۔ سرزنش کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سرزنش کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ، یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اور یہ مشرکین کے سرداروں کا ذکر جنہوں نے من چاہی باتوں کو دین قرار دے دیا تھا، جو چاہا حلال کیا، جو چاہا حرام کیا، معاذ اللہ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ مگر مذہبی سرداروں کا، جو مذہب کے ان کے ٹھیکیدار تھے، یعنی کہ جنہوں نے اپنا من چاہا مذہب بنا رکھا تھا مشرکانہ عقائد اور اعمال کے حوالے سے۔ دوسری بات لکھی اس آیت کی تشریح میں، وہ اپنی من گھڑت رسموں کے ذریعے اللہ کے عطا کردہ رزق کو حلال یا حرام ٹھہراتے تھے۔ اللہ کے رزق کو حلال کر لیا، حرام کر لیا، یہ اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی مادہ جانور جیسے کہ گائے وغیرہ، اس کے جسم میں جو موجود ہے جانور، ٹھیک ہے، اس کا بچہ جو پیدا ہوگا تو وہ کہتے کہ اگر یہ زندہ پیدا ہوا تو صرف مرد اس کا گوشت کھائیں گے، اور مردار اگر پیدا ہوا تو مرد بھی کھائیں گے اور عورتیں بھی کھائیں گی، معاذ اللہ۔ اب یہ حرام کو حلال کرنے والی بات ہے نا،
اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں نے اختیار کی، جس کو چاہا حلال کیا، جس کو چاہا حرام کیا، معاذ اللہ۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، رزق صرف خوراک ہی نہیں بلکہ مال، صحت، علم، لباس، مکان، سواری وغیرہ بھی رزق ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ کی عطا ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے نا۔ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ اب ان میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور ہاں، اللہ کی تعلیم پیغمبر پہنچاتے ہیں تو پیغمبر بھی حلال حرام کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے مان لو اور عمل کرو، اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو اصل اختیار اللہ کا، اور اللہ کے حکم سے پیغمبر بتاتے ہیں کیا حلال اور کیا حرام۔ لیکن یہاں بات کیا آئی، یہ جس کو ہم کھانا پینا کہتے ہیں، خوراک، یہی رزق نہیں بلکہ علم، مال، صحت، لباس، مکان، سواری، یہ سب بھی رزق میں داخل ہیں۔ جیسے کہ لباس ہے تو ہماری شریعت نے لباس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں حرام کی ہیں نا، مثلا مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، گولڈ، مردوں کے لیے پیور سلک خالص ریشم پہننا حرام، مردوں کے لیے ایسا لباس پہننا جو عورتوں کا لباس ہو، عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا جو مردوں کا لباس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طرز عمل پر لعنت فرمائی۔ تو بہت سارے امور ہیں جن میں حلال اور حرام کے معاملات آتے ہیں، لیکن اصولی بات کیا ہے؟ اصل اختیار اللہ کا ہے، مگر مشرکین کے مذہبی سرداروں نے کیا کیا؟ جس کو چاہ حلال کیا، جس کو چاہ حرام کیا۔ اس پر ان کی سرزنش کی جا رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سرزنش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 60 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے۔ ارشاد ہوا، اور کیا گمان ہے ان کا جو منسوب کر رہے اللہ کے ساتھ جھوٹ روز قیامت کے بارے میں، بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 60 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف خود ساختہ حلال و حرام کو منسوب کرنے والوں کو قیامت کی شدید وعید۔ خود ساختہ جو خود اختیار کر لیا گیا ہو، تو جن لوگوں نے حلال حرام کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے اور منسوب کر رہے ہیں کس کی طرف؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، معاذ اللہ، جھوٹا الزام ہے، تو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والی بات، ان لوگوں کو قیامت کی شدید وعید سنائی جا رہی ہے۔ وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا۔ وعید کا مطلب ڈراوا یا خبردار کرنا، وارننگ دینا۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ بلا تفریق سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ذکر ہے نا کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے بلا تفریق۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے نا، دنیا میں سب کو دے رہا ہے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے خالصۃ یوم القیامہ، نعمتیں قیامت میں اصلاً کس کے لیے ہوں گی؟ اہل ایمان کے لیے ہوں گی، لیکن دنیا میں بلا تفریق اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، شکر کرنے کے بجائے انسانوں کی اکثریت اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ فرمایا کہ اکثر لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی شکر گزاری کا جو طریقہ و تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 60 کا بیان مکمل ہوا۔ ایک اور آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے، تاہم ایک وقفہ ہمیشہ کی طرح آیا چاہتا ہے آپ کے ہمارے درمیان، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محسن یعنی نیک کب بنوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور جب کہے تو برا ہے تو تو برا ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے وصال کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد مدت گزر گئی، کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، یعنی سارے کام کاج کرتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو نہیں گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ حضور جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے میں نے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عنبر اور کستوری یا کوئی اور خوشبودار چیز کبھی نہیں سونگھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کا 61۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں آپ جو کچھ بھی اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے، اور اے لوگو تم کرتے ہو کوئی بھی عمل تو ہم اس وقت ہوتے ہیں تم پر گواہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، اور نہیں پوشیدہ ہوتی تمہارے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 کا طویل آیت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھ لینے کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اسکرین پر ہم سب کے سامنے موجود لکھا ہے۔ اس آیت میں بیک وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین دونوں کو خطاب ہے۔ اللہ کے نبی محترم علیہ السلام سے بھی خطاب ہو رہا ہے اور مشرکین سے بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں کیا پہلو ہے، آئیے آگے چل کر سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن سناتے ہیں اور اس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کے معنی جد و جہد اور کوشش کے بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قتال، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے جنگ کے لیے، لیکن جہاد کوشش اور جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی لفظ جہاد جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مکی دور میں کوئی باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی مشرکین سے، مگر کیا جہاد ہو رہا تھا؟ حق کو پھیلانے کے لیے جہاد، کوشش، اعتراضات آ رہے ان کا جواب دینے کے لیے محنت، اور جو مخالفتیں آ رہی ہیں اس پر ڈٹے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے جہاد مکی دور میں بھی جاری تھا۔ تو لکھا ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن سناتے ہیں اور اس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، اور اگلا نقطہ وہ مشرکین کے تعلق سے ہے۔ دوسری طرف مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچا کر اسلام کی راہ سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تصادم تو ہو رہا ہے، یہ ٹکراؤ تو ہو رہا ہے حق و باطل کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، قرآن کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے جہاد بھی کر رہے ہیں۔ مخالفین حق رد کر رہے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، تم جن کاموں میں مشغول ہو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی تسلی، صحابہ کرام کو بھی تسلی، تمہاری محنتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اور جو مشرکین اور مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہاری حرکتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ اہل ایمان کے لیے تسلی، اللہ سب کو جانتا ہے، اور مشرکین کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ تمہارے اعمال اللہ کے علم میں، تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، کائنات میں اللہ کے اذن سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر شے اللہ کے علم میں ہے، اور ہر شے جو بھی بات واقع ہونے والی وہ اللہ کے اذن کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی۔ تو کائنات میں اللہ کے اذن سے کوئی چیز باہر نہیں، بندوں کا کوئی کردار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ ہر بات بندوں کی، ہر قول بندوں کا، ہر نیت بندوں کی وہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی بات اللہ سے اوجھل یا پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ تلاوت قرآن کے حوالے سے بہت قیمتی لکھا ہے، تلاوت قرآن کا خاص ذکر کیا گیا ہے، فضیلت قرآن کا بیان۔ پہلے ذکر آیا، اے نبی علیہ السلام آپ جس حال میں بھی ہوتے،
بعد میں ذکر آیا اے لوگو تم جو کچھ بھی کرتے ہو جس کام میں مشغول ہوتے ہو اللہ جانتا ہے. تو اے نبی علیہ السلام آپ جس حال میں ہو ہر بات آ گئی. اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو ساری باتیں آ گئی, مگر درمیان میں کیا آ رہا ہے, اور آپ تلاوت کرتے ہیں اللہ کے کلام میں سے, یہ سب اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا کل حال اس کا ذکر بھی آیا, لوگوں کے کل حال کا بیان بھی آیا, اور درمیان میں خاص عمل کا ذکر الگ آیا, اور وہ عمل کون سا ہے؟ تلاوت قرآن حکیم. بات واضح ہو رہی؟ ویسے تو حال اور تم جو کچھ کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں, اس سب میں سب کچھ باتیں شامل, تو تلاوت کا عمل بھی شامل, ٹھیک ہے. لیکن تلاوت قرآن کا ذکر علیحدہ سے کر کے فضیلت قرآن کی طرف توجہ دلائی گئی. ناظرین کرام, ہم سب کھاتے پیتے ہیں اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے. ہمارے جسم کی غذا انہی چیزوں سے پوری ہو جاتی ہے بشرطے کہ حلال. اللہ نے روح کی غذا کا اہتمام بھی فرمایا, اور وہ اللہ کے کلام قرآن سے پوری ہوتی ہے. موسیقی سے روح کی غذا کا اہتمام نہیں ہوتا. موسیقی نفسانیت کو اور نفس کو پرورش دیتی ہے, اور بدی کی طرف وہ شیلے جاتی ہے. روح کی غذا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام قرآن سے پوری ہوتی ہے. یہ روح اللہ کے حکم سے ہم میں پھونکی گئی, اور قرآن بھی اللہ کے حکم سے آیا. اور انسانی روح کے لیے لفظ روح آتا ہے قرآن میں, اور اللہ کی وحی کے لیے بھی لفظ روح آتا ہے قرآن میں, اور لانے والے فرشتے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین. تو اس قرآن کے ذریعے ہماری روح کی آبیاری ہوگی, ہماری روح کی غذا کا اہتمام اللہ نے قرآن کے ذریعے کیا. اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اگلی نقطے کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا اندراج لوح محفوظ میں ہے. اندراج اس کا لکھا جانا, ذکر ہے نہ کوئی چھوٹی شے نہ کوئی بڑی شے, مگر سب لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ میں ہر بات لکھ دی گئی اللہ کے علم کامل کے مطابق. آخری رکتہ اس آیت کی تشریح میں ہے اللہ کی وسعت علم کے بیان کی حکمت. اللہ سب کو جانتے ہیں, ذرہ برابر کوئی کام ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کی صفت علم کے بیان کی کیا حکمت؟ دو باتیں آخری. مخالفین کو تنبیہ اور رسول اللہ علیہ السلام کو تسلی. مخالفین کو تنبیہ کی جا رہی تمہاری یہ حرکتیں اللہ کے علم سے باہر نہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کو تسلی کی جا رہی ہے یہ ساری محنت جو آپ فرما رہے ہیں, صحابہ کرام فرما رہے ہیں, سب اللہ کے علم میں, اور اس کا بہترین بدلہ عطا ہوگا اللہ کی طرف سے. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور تشریح کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا. اب وقت ہے سوالات کا. آئیے ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں. جی احمد علی, پہلا سوال آپ کا. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ذکر آیا کہ اللہ کے ساتھ وہ جھوٹ منسوب کرتے تھے حلال اور حرام کے بارے میں, آج جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کر دیا حلال اور حرام کی, تو آج بھی کیا جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, آج جب کہ دین مکمل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, قرآن و سنت کی تعلیم ہم تک پہنچ چکی ہے, کیا اب بھی جھوٹ منسوب کیے جانے کا امکان ہے؟ امکان تو ہے. مثلا یہود تورات کو اللہ کا کلام مانتے تھے نا, مانتے تھے, مگر قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے تو تبدیلی کر دی تھی. ان کے مذہبی پیشوا, ان کا ذکر آیا تھا قرآن کے اندر, ہم پڑھ چکے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور کیا کہتے؟ یہ تو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. حالانکہ وما ہوا من عند اللہ, وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ بھی جھوٹ منسوب کرتے. یہ کون لوگ تھے؟ کتاب کے ماننے والے. ہاں, قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ کوئی نفسانی شرور کے نتیجے میں غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے. جیسے کبھی ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ وہ شراب تو حرام نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حالانکہ امت کا اتفاق ہے اس پر. کچھ لوگ کہتے ہیں سود وہ والا حرام تھا جو سعودی عرب میں ہوتا تھا, یعنی عرب کے صحرا میں, بلکہ سعودی عرب بھی نہ کہیں, عرب کے صحرا میں 1400 برس پہلے ہوتا تھا, آج کا سود حرام نہیں. تو ہم کہیں گے کوئی کل یہ بھی کہے گا اس زمانے کا سور حرام تھا, آج کا سور حرام نہیں. استغفر اللہ. ناظرین کرام, یہ احمقانہ باتیں لوگ کرتے ہیں. آج ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ اس زمانے کے سور بڑے گندے ہوتے ہوں گے, آج تمہارے بڑے نیٹ اینڈ کلین قسم کے فارمز ہوتے ہیں جہاں ہم نے بڑے صاف ستھرے سوروں کو پال رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی احمق یہ بھی حرکت کہے گا. تو بہرحال اس طرح کی حرکتیں کرنے والے, کوئی پردے کا انکار کرتا ہے, کوئی پردے کا انکار کرتا ہے, کوئی سود کی حرمت کا انکار کرتا ہے, کوئی شراب کی حرمت کا انکار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, تو اس طرح کی باتوں کا امکان آج بھی موجود ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. اپنے آپ کو تابع کرنا ہے قرآن کی, نہ کہ قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ اس سے ہماری حفاظت رکھے. جی ہوش محمد, آپ کا سوال بیٹا, پہلا سوال ہے آج آپ کا ہمارے اس پروگرام میں, ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ابتدائی میں کچھ افعال کا ذکر کر کر ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا اظہار فرمایا. بالکل صحیح. تو ان چیزوں کے, ان افعال سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد اپنی صفت علم کے اظہار کی کیا وجہ ہے؟
کیا وجہ ہے یا کیا ربط اس کا ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے اور گہرا سوال ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو منع فرمایا, یہ بھی بتایا کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کا ہے, تمہارا نہیں ہے. تو اللہ نے کچھ باتوں سے روکا اور اس کے بعد اللہ نے اپنی صفت علم کا ذکر فرمایا, اور بڑی جامعیت کے ساتھ کہ ذرہ برابر بھی کوئی کام چھوٹا یا بڑا وہ سب اللہ کے علم میں ہے. ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. سادہ سی بات, اللہ نے جو منع فرمایا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے نا, ایک شادی بیاہ کی تقریب کا کارڈ آتا ہے, دل کیا تو گئے, دل کیا تو دل چاہا تو گئے, دل چاہا تو نہیں گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ نے کلام عطا فرمایا, کچھ باتوں کو حلال کیا, کچھ باتوں کو حرام کیا. اگر اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو جواب دینا پڑے گا. تو اللہ کو سب پتہ ہے کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی پر اڑا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا علم, ابھی جیسے ہم نے آخری نقطہ پڑھا تھا, یہ صفت علم کیا بتا رہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تنبیہ کا بیان ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہاری ان حرکتوں کی سزا تمہیں اللہ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ الحمدللہ. جی عقیل, آپ کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60 کے آخر میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک فضل کرنے والا ہے ان لوگوں پر, لیکن اور ان میں سے اکثر جو ہے نا اس کی ناشکری کرنے والے ہیں, اس کا شکر ادا نہیں کرنے والے. لیکن بعض کا ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناشکری پر جو ہے نا انحصار کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس کی چند مثالیں دے دیں. یعنی ہم زبان سے شکر کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے کچھ اعمال ناشکری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر زبان پر کبھی تو آ گیا الحمدللہ الحمدللہ, لیکن کبھی کسی کا بڑا بنگلہ دیکھ لیا اور کبھی کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لی تو ہم نے اپنے بارے میں سمجھا کہ ہم تو بڑے ہی محروم ہیں, ہے نا, اور پھر کہنا شروع کر دیا میرے پاس تو بس چھوٹا سا ہی مکان ہے نا, میں تو بڑی پرانی سی گاڑی میں آج کل گھوم پھر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. اور ممکن ہے کہ کبھی اس کے بیان کا انداز اس سے ہٹ کر بھی ہو, مطلب دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ بڑا بنگلہ میرے پاس ہو. اللہ کے بندے, آج اگر اللہ نے چھت دے رکھی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اسی طرح زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے مگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کر رہے ہوں. مثلاً بھئی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑی دولت ہے میرے پاس, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑی نعمت ہے میرے پاس, اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے, لیکن دولت کا بیجا استعمال ہو رہا ہے. شادی بیاہ کی رسومات پر لاکھوں اور کروڑوں بہا دیے جائیں, فضول خرچی, اسراف قرآن منع کرتا ہے اس سے. اسی طریقے پر اللہ نے کوئی اور نعمت دے رکھی ہے, اس نعمت کو ضائع کیا جا, پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, ہے نا, اور اس کو لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نعمت کا صحیح استعمال نہ کرنا یا نعمت کو ضائع کر دینا یہ بھی ناشکری ہی کی ایک روش ہوگی. اللہ نے نعمت دے رکھی ہو, زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے بندہ, مگر نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی گئی اس مقصد کو پورا نہ کیا جائے. اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی الحمدللہ تو ہم نے کہا, مگر اللہ نے قرآن اس لیے عطا فرمایا کہ اس کو سمجھا جائے, اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے, اس کے احکامات کا نفاذ ہو. لیکن اگر ایک مسلمان کو اس بات کی فکر نہیں ہے اور اس کے شب و روز قرآن حکیم کے ساتھ اس طور پر بسر نہیں ہو رہے تو لاکھ وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, لیکن عملاً وہ اللہ کی ناشکری کی روش پر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ناشکری کی روش سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کے بیان کے بعد سوالات کا سلسلہ بھی مکمل ہوا, ان کے جوابات پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس زمن میں پہلا سیگمنٹ مختصر سا ہوتا ہے قرآنی معلومات. آج کا نقطہ بہت قیمتی ایک بات لکھا ہے, صبر کے حوالے سے ایک بہترین مثال حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہوئی ہے. صبر ایوب مشہور ہے نا, مفسرین نے لکھا ہے 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے مگر زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں ہے. ناظرین کرام غور کیجئے, اللہ کے پیغمبر اس کیفیت میں رہے مگر بندگی کے تقاضے کو پورا کیا, زبان پر ناشکری نہیں ہے اور زبان پر کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے. اللہ نے یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف. حاصل مطالعہ سے مراد ہوتی ہے کہ جن باتوں کو ہم نے تفصیل سے تشریح میں سمجھا ان کا آخر میں خلاصہ اور ریکیپ.
حاصل مطالعہ میں 3 باتیں. سب سے پہلی بات، اللہ کی روزی میں حلال و حرام کا خود سے حکم لگانے والوں کی مذمت. یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. جو خود اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں مخلوق میں سے، ان کی مذمت. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے، لوگوں کی اکثریت اللہ کی ناشکری کی روش پر رہتی ہے. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے، زمین و آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں. جائزہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی بیٹا عقیل. جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں اس وقت جو ہمارے سامنے، کیا ہم ان پر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو سے یہ سوال کرتے ہیں. ماشاءاللہ، جو احکامات آئے، جو تفصیل ہمارے سامنے آئی، اب ہم کہاں کھڑے؟ تو ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، سیلف اسسمنٹ کرتے ہیں. جائزے میں 3 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال، کیا ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی ناظرین کرام، کیا ہم اللہ کو پانے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ساری زندگی کا حاصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے راضی ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سورۃ الفجر کی آخری آیات. اے اطمینان والی روح، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ اگر حاصل ہو جائے تو کامیاب. اور اگر یہ پایا کچھ، یہ نہ پایا ہم نے تو کچھ بھی نہ پایا، زندگی برباد ہو جائے گی. اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی روش پر کاربند ہیں؟ ناشکری کی مثالیں تو آ گئی نا. اب شکر گزار بننا ہے، دل سے بھی شکر کرنا ہے اور زبان سے بھی شکر کرنا، پورے وجود اور اعمال سے بھی اللہ کی شکر گزاری. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال جائزے کے طور پر ہے، کیا ہم باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ باقاعدگی سے. کھانا جتنی باقاعدگی سے کھاتے ہیں، معاف کیجیے گا، بلکہ ٹھوس بھی لیتے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت ہماری روح کی ہے. اس روح کی غذا قرآن کی تلاوت، بار بار اس کو دینے کی ضرورت ہے. کیا ہم باقاعدہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں اس ضمن میں. پہلی بات، گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے، اسکرین پر موجود ہے. معزز لکھنے والے فرشتے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الانفطار آیت نمبر 11 اور 12. آخری پارے کا حوالہ دیا گیا تھا، شروع سے آپ نے پڑھنا تھا اور امید جواب ملا ہوگا آپ کو. درست جواب ہے سورۃ الانفطار آیت نمبر 11 اور 12. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ معزز لکھنے والے فرشتے ہیں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے، پڑھ لو اپنی کتاب، آج تم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو. پڑھ لو اپنی کتاب، آج تم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب تلاش کیجئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، 15ویں پارے میں ہے. بہت جلدی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. سورہ بنی اسرائیل میں تلاش کیجئے گا، اور یہ جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اس وقت آپ سے چاہیں گے ناظرین کرام اجازت، اس سے کہ حسب معمول پروگرام کا وقت ہو گیا ہے مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری وہ ٹیم جو آپ کو اسکرین پر دکھائی نہیں دیتی، اور تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام امت کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمانوں میں عمر کے چرچے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آسمانوں میں عمر کے کیا فضائل ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو اتنی مدت تک حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں جتنی مدت تک حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر تبلیغ کی، یعنی 950 سال، تب بھی حضرت عمر کے فضائل ختم نہ ہوں گے. اللہ کا